السلام علیکم ایوری ون. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج جو ہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے بیک گراؤنڈ ہسٹری آف ڈی ایس ایم، یعنی کہ انسیپشن آف ڈی ایس ایم فرام DSM-1 ٹو DSM-5. We are talking about the DSM-1 which was firstly developed in 1952. اور اس کو سب سے پہلے ڈیولپ کرنے کا یہ مقصد تھا کیونکہ ورلڈ وار 2 کے بعد بہت سی فیملیز ایک دوسرے سے بچھڑ گئی تھی. کچھ کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کچھ کے جو ہے بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہو گئے تھے، اور اس بیس کے اوپر اس وقت کلینیشینس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں کو میٹیگیٹ کیا جائے. کیونکہ اپیرنٹلی ایک جو چوٹ وغیرہ ہے وہ تو پتہ چل رہی تھی، لیکن جو ان کے مینٹلی پرابلمس تھے ان کو سالو کرنے کے لیے کوئی اسپیسیفکلی کوئی کرائٹیریا یا کوئی ایسا ان کے پاس اوتھینٹک وے نہیں تھا کہ جس سے وہ ڈائگنوز کر سکیں کہ اسپیسیفک پرسن کو کون سا پرابلم ہے. ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے پہلے اس کو DSM-1 کو ڈیولپ کیا تھا APA نے. اگر ہم بات کریں اس کی کہ کیوں ڈیولپ کیا تھا APA نے، کیونکہ ایک ہمیشہ سے ہی کسی بھی چیز کو جو ہے مارکیٹ میں لانے کے لیے، لوگوں کے سامنے پروف کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈائز وے ہونا ضروری ہے. اور کیونکہ ہم سائیکالوجی میں ہمیشہ پروف کی طور پہ یا پروف کی اکارڈنگ ہی بات کرتے ہیں، DSM کے اندر ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہر چیز اوتھینٹکلی پروون طور پہ جو ہے وہ پریزنٹ کی جاتی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ APA to standardize the diagnosis of mental disorders especially for veterans returning from World War II. پھر اس میں 106 یعنی کہ 106 مینٹل ڈسارڈرز کی کیٹیگریز دی تھی. اس کے علاوہ یہ ہیویلی انفلوئنس تھی کس کی تھیری سے؟ سائیکو انالیٹک ماڈل سے. اب ہمیں پتہ ہے کہ سائیکو انالیٹک ماڈل جو ہے وہ فرائڈ کا ماڈل ہے، اور اس کے اندر وہ یہی بات کرتا ہے کہ ہر ایک پرسن کا جو پریزنٹلی بیہیویئر ہے، جو وہ ایکشنز پرفارم کر رہا ہے، اس کا بہت حد تک تعلق ہے اس کے انکانشیس سے، یعنی کہ اس کے انکانشیس میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کے پریزنٹ کے بیہیویئر کو ضرور افیکٹ کرے گی. اب ان کا مین جو فوکس بھی تھا وہ نیوروسس اور سائیکوسس پہ بھی تھا. اب نیوروسس کیا چیز ہوتی ہے؟ نیوروسس ہوتا ہے ایک مائنر مینٹلی جو ڈسٹربنس ہوتی ہے، جس میں سمپلی لوگوں کو اسٹریس ہو جاتا ہے، انزائٹی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو سائیکوسس ہے یہ ایک سیریس مینٹل النس ہے جس میں ایموشنلی اور جو مینٹلی ہے دونوں طریقے سے ایک پرسن میں ڈیٹوریشن یا ڈسٹرپشنز آ رہی ہوتی ہیں، لائک جیسے اسکیزوفرینیاز کے پیشنٹس ہوتے ہیں. پھر اس میں جو ایک اور پوائنٹ ایڈ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 2 براڈر گروپس کے اندر ڈسارڈرز کو کلاسیفائی کیا تھا، یعنی کہ ڈسارڈرز آف سائیکوجینک اوریجن اینڈ ڈسارڈرز آف آرگینک اوریجن. یہ بھی وہی چیزیں ہیں جیسے سائیکوسس اور نیوروسس ہے. سائیکوجینک اوریجن میں وہ چیزیں جو ہمارے مائنڈ سے اوریجنیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ جیسے ہماری تھاٹس ہمارے پیٹرن ہیں، ہماری فیلنگز ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسارڈر آف آرگینک اوریجن ہے وہ فزیکلی ڈیٹیکٹیبل چینجز آتی ہیں، یعنی کہ فزیکلی اگر کسی پرسن کو بخار ہو رہا ہے یا کسی پرسن کا بازو ٹوٹ گیا ہے یا اس طرح والی جو فزیکلی پین ہوتی ہے. اس میں ایگزامپل آف ڈسارڈرز جو آ رہے تھے وہ شیزوفرینک ریئیکشنز تھے، پیرانوئڈ ریئیکشنز تھے، obsessive compulsive ریئیکشنز تھے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ DSM-2 کو 1968 میں ڈیولپ کیا تھا. کوئی بھی DSM کا جو ورژن آتا ہے وہ بہت زیادہ ریسرچ بیس، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اور پروون چیزوں کو ایڈ اپ کر کے ہی وہ چینج لاتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ کوئی ایک بک کے اندر اگر آپ کو غلطی نظر آ رہی ہے یا آپ چاہ رہے ہو اس کو ایڈ کر دو اور آپ نے بغیر کسی پروف کو یا اس کی ریلائبلٹی ویلیڈیٹی دیکھے ہی ایڈ کر دیا. اب اس DSM-2 کو 1968 میں ڈیولپ کیا تھا اور اس کے اندر بہت زیادہ میجر چینجز کو جو کنٹریبیوٹ کیا تھا. اب ان کے اندر کون کون سے کہ سب سے زیادہ سائنٹیفک اور ریسرچ بیس ایویڈنسز کو ایڈ کیا تھا تاکہ ڈائگنوزس کے اندر زیادہ اوتھینٹکسٹی آ سکے. اس کے علاوہ یہ جو DSM-2 کا ورژن تھا وہ موو کیا تھا سائیکو انالیٹک جو لینگویج یا سائیکو انالیٹک ماڈل ہے اس سے، اور اس میں زیادہ ایمفسس کس پہ کیا تھا؟ جو آبزرویبل سمٹمز ہے، یعنی کہ جو نظر آ رہے ہیں کہ پرسن سیڈ ہے، نظر آ رہا ہے کہ پرسن اپنے بالوں کو کھینچ رہا ہے، نظر آ رہا ہے پرسن کسی کے ساتھ ہارش بیہیویئر کے ساتھ پیش آ رہا ہے. اچھا، اس میں اب 182 مینٹل ڈسارڈر کی کیٹیگریز دی تھی، یعنی کہ پہلے جتنی تھی اس سے زیادہ اس کے اندر ایڈ کی. اس کے بعد اس میں بہت سی جو ٹرمینالوجیز تھیں اس کو شفٹ کیا تھا. یہ والی جو DSM-2 ہے ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے سائیکو انالیٹک ماڈل کو. اس کے علاوہ ایک ٹرم ہے ہومو سیکشولیٹی، اس کو اس جو ہے بک میں سے ریموو کر دیا تھا.
پھر آگے جو نیکسٹ ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو نیو کیٹیگریز ہیں ڈس آرڈرس کی، یعنی کہ پہلے والے ورژن کے بعد جو لوگوں میں بیچ میں جتنا یہ گیپ ہے DSM 1 اور 2 کے بیچ میں، جتنا لوگوں نے اور سرچ کیا اور آبزرو کیا کہ کون کون سے سمٹمز ویری کر رہے ہیں اور کون کون سے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں لوگوں کے اندر، ان میں آ رہے تھے ہائپر کنیٹک ریئیکشنز آف چائلڈہڈ، یعنی کہ بہت زیادہ ان اٹینٹیوٹی، بہت زیادہ اوور ایکٹیویٹی، بہت زیادہ امپلسیوٹی، یعنی کہ جیسے ہم ADHD کے بچوں کے اندر دیکھتے ہیں، یہ ایک چیز ایڈ ہوئی تھی. اس کے علاوہ ڈپریسو ریئیکشنز کو ایڈ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو براڈر گروپنگ کی تھی ان میں آرگینک برین سنڈروم ایک ایڈ کیا تھا، ایک فنکشنل ڈس آرڈر اور ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ ایک نئی چیز تب بتائی تھی. میجر جو DSM 2 کے اندر بات ہوتی ہے وہ پرسنالٹی ڈس آرڈرس کی بات ہے، جیسے ہسٹرونک، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرس، یہ والے ڈس آرڈرس کو ایڈ کیا تھا. اس کے بعد DSM 3 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 1980 میں ڈیولپ کیا تھا. اب اس کے اندر مین کیا چیز آتی ہے کہ اس میں اور زیادہ، پہلے والے میں تو بہت زیادہ چینج آئی، سیکنڈ والی جو DSM 2 تھی، اس کے بعد جو 3 والی ہے اس کے اندر اس سے زیادہ میجر چینجز آئی تھی. بہت زیادہ ریویژنس کے بعد 265 تک پہنچ گئے تھے مینٹل ڈس آرڈر کی کیٹیگری جو DSM کے اندر ڈسکس کی گئی تھی. پھر اس میں کیا چیز ایک نئی انٹروڈیوس کرائی تھی، وہ تھا ملٹی ایکزیل سسٹم. اب ملٹی ایکزیل سسٹم 5 ایکسس کے اوپر بیس کرتا ہے، جس کے اندر بایو سائیکو سوشل ماڈل میں بھی بچوں کو پتا ہو، نہیں تو میں بتا دیتی ہوں. اس کے اندر 5 P's کی بات کرتے ہیں کہ پریزنٹنگ کمپلینٹس جو آ رہی ہیں وہ کس کس نوعیت کی آ رہی ہیں، پریسیپیٹیٹنگ فیکٹرز کون سے آ رہے ہیں، پری ڈسپوزنگ فیکٹرز کون سے آ رہے ہیں، پرپیچویٹنگ فیکٹرز کون سے آ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پروٹیکٹیو فیکٹرز ہیں وہ کون کون سے ہیں. یہ 5 ایکسس جو ملٹی ایکزیل سسٹم ہے اس کے اندر ایڈ کیا تھا تاکہ کمپریہنسو اسیسمنٹ کریں. ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، تو کوئی ایک کرائٹیریا فکس کرنا پڑتا ہے کہ اس کرائٹیریا کے تحت اگر ہمیں اتنی ہی انفارمیشن مل رہی ہے، یا اگر انفارمیشن لیک بھی کر رہی ہے، یعنی کہ کوئی بندہ پریزنٹ نہیں ہے، جیسے فیملی نہیں آ رہی آپ کے پاس آ رہی، تو اس کے بیس کے اوپر ہم وہ ڈیولپ ایک سسٹم کریں کہ ہم لوگ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی ڈائگنوزز دینے والے بن سکیں. اس کے علاوہ یہ زیادہ جو ہے امپیریکل جو اپروچ ہے اس کے اوپر شفٹ کیا تھا. امپیریکل اپروچ وہ ہوتا ہے کہ جو ایک پرسن کے ایکسپیرینسز اور جو آبزرویشنز ہوتی ہیں، اب یہ وہی پرسن بتا سکتا ہے جس پرسن نے وہ چیز فیس کی ہو یا آبزرو کی ہو. جو ڈسکرپٹیو اپروچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ایکسپیرینسز اور آبزرویشن سے الگ، یعنی کہ ان دو جو فیکٹرز ہیں جو امپیریکل سے ہیں، ان کے علاوہ باقی ساری چیزوں کو جو ڈسکرائب کرتی ہے، جو آپ کا انوائرمنٹ آ سکتا ہے، اس میں اور بہت سے فیکٹرز آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آگے جو ایک تھا کہ اس کے اندر بہت سے ڈس آرڈرس کو ایڈ کیا تھا، جیسے ADHD کو ایک اسپیسیفکلی ایک نام دے کے بتایا تھا، جیسے ہم نے DSM 2 میں پڑھا کہ یہ والی ان اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی کو انہوں نے دیکھا تھا. اس کے اندر اس کو ایک نام دے دیا تھا ADHD کا، اینوریکسیا یعنی کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز میں بولیمیا اور اینوریکسیا. اس کے علاوہ اس میں ڈسٹنکشنز یعنی کہ ڈفرینسیشن اور کنٹراسٹ ختم کیا تھا کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین نیوروسز اینڈ سائیکوسز. DSM 3 کے اندر یہ چیز کو انہوں نے ریموو کر دیا تھا. پھر اس کے بعد DSM 3R یعنی کہ ریویژن دوبارہ سے کی تھی 1987 میں، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جو نیو ریسرچز آئی ہیں یا جو کلینیشینز نے اپنا فیڈ بیک دیا ہے اس بیس کے اوپر جو ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو ریفائن کریں. اب اس کا مین مقصد یہ تھا تاکہ ریلائبلٹی اور کلیئرٹی آ سکے کہ ہاں بھائی اگر یہ سمٹمز آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر ہم فار ایگزامپل ڈپریشن کے سمٹمز دیکھتے ہیں کہ سیڈنس آ رہا ہے، سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، بہت زیادہ لو فیل کر رہا ہے، موڈ ایشوز آ رہے ہیں، یہ چیزوں کو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے ان سارے سمٹمز کو دیکھ کے کہ دیٹ اسپیسیفک پرسن انڈر دا کیٹیگری آف ڈپریشن ہے. تو اسی طرح اس کی کلیئرٹی اور ریلائبلٹی کے لیے اس کو ریوائز دوبارہ کیا تھا. 292 مینٹل ڈس آرڈر کی کیٹیگری پریزنٹ کی تھی. اس کے بعد اس میں بہت سی ریفائنمنٹس اور ریویژنس اگین کی گئی تھی. دیکھا گیا تھا کہ کہاں کہاں مزید چینجز کی ضرورت ہے. اب ایگزامپلز آف چینجز، اب جو چینجز انہوں نے کی تھی ریفائنمنٹ اور ریویژن، اس میں آٹسٹک ڈس آرڈر کرائٹیریا کو ایکسپینڈ کیا تھا، جنرلائز اینزائٹی ڈس آرڈر کو انہوں نے اس کے کرائٹیریا کو مزید موڈیفائی کر دیا تھا. پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ DSM 4، اب اس کو 1994 میں ڈیولپ کیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مزید ایکسٹینشن کی جائے. ایکسٹینشن سے مراد ہے واسٹ جو ریسرچز ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے، اور جو فیلڈ کے اندر لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، ٹرائل کر رہے ہیں، ان کے بھی جو جتنے بھی ویو پوائنٹس ہیں ان کو لیا جائے
اور اس کے بعد ایک ایکسپینڈڈ طریقے سے جو ریسرچز کے بعد ہمارے پاس اور ڈس آرڈرز آئے ہیں ان کو ہم اس کے اندر کیٹیگرائز کر سکیں. اس میں ایک میجر جو ایلیمنٹ ایڈ ہوا ہے وہ ہے کلچرل سینسٹیویٹی کا, یعنی کہ پہلے والے جتنے بھی ڈی ایس ایم کے تھے بکس تھیں ان کے اندر کلچرل فیکٹرز کو نہیں دیکھا گیا تھا, لیکن یہ ڈی ایس ایم 4 کے اندر جو مین ایک چیز آئی تھی وہ کلچرل فیکٹرز کی آئی تھی ایڈوانسمنٹ, کہ اگر کسی پرسن کے ہم دیکھ رہے ہیں کوئی بھی پرابلم آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کے کلچر کو دیکھیں گے کہ کیا اس کے کلچر میں یہ چیز ویری کرتی ہے یا نہیں. اس چیز کو ایک کنسیڈریشن میں لیا تھا. 297 مینٹل ڈس آرڈرس کی کیٹیگری دی تھی. اس کے بعد فردر ریفائنمنٹس اور ریویژنس کی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ انٹروڈکشن آف نوٹ ادروائز اسپیسیفائڈ, یعنی کہ نوز کی کیٹیگری دی تھی. اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے کہ جو ہم اپنے ڈی ایس ایم کے اندر پڑھتے ہیں سارے ڈس آرڈر جو ختم ہوتا ہے اس کے اینڈ پہ اسپیسیفائڈز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ انسپیسیفائڈ دس ڈس آرڈر اسپیسیفائڈ دس ڈس آرڈر. تو وہ یہ دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر وہ پرسن کوئی بھی ایک جس بھی ڈس آرڈر کے ساتھ آ رہا ہے اس کے اندر سمٹمز اوور لیپ کر رہے ہیں یا کلیئر کٹ نہیں ہو رہا, ایک پرسن کو سمجھ نہیں آ رہی, کوئی بھی کلینیشین یا تھراپسٹ ہے کہ اس پرسن کو کیا پرابلم ہے, تو وہ اسپیسیفائر میں جا سکتا ہے کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ اس پرسن کو یہی والا ڈس آرڈر ہے. تو اس کے اندر جو ڈی ایس ایم 4 ہے یہ مین چیز تھی کہ اسپیسیفائرس کو ایڈ کیا تھا. اس کے علاوہ نیا ڈس آرڈر ایک اندر ایڈ کیا تھا جس میں پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر اور پینک ڈس آرڈر آیا تھا. پھر اس کے بعد ڈی ایس ایم 4 ٹی آر یہ 2000 کے اندر دیا تھا. اس میں 297 مینٹل ڈس آرڈرس کی کیٹیگریز اگین وہی دی گئی تھی, ٹیکسٹ کو ریوائز کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچز کو اپڈیٹ کیا تھا. زیادہ اسٹرکچرل اور میجر چینجز ڈی ایس ایم 4 میں نہیں دیے تھے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ڈی ایس ایم 5. ڈی ایس ایم 5 ایک نیا ہمارے جو ہے ایک بک ہماری جو سائیکالوجی ہے اس کے اندر موڑ لے کے آیا تھا, 2013 میں آیا تھا. اس کے اندر بہت سی ریسٹرکچرنگ کی گئی, بہت سے مینول کو اپڈیٹ کیا گیا, بہت سی ریسرچز کو اپڈیٹ کیا. اس کے بعد بہت سے ڈس آرڈرس کو کمبائن کیا جیسے آٹزم اسپیکٹرم کا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ہی ساتھ ساتھ ایک نیا ڈس آرڈر ایڈ کیا تھا, انٹروڈیوس کروایا تھا جو ہارڈنگ ڈس آرڈرز ہیں, یہ بچوں والے ہیں. پھر اس میں ریموو کی تھی ملٹی ایکسیل سسٹم کو. کیوں ریموو کی گئی تھی؟ کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لیک آف اویلیبلٹی آ رہی ہوتی ہے, لیک آف ریلائبلٹی آ رہی تھی اس کے اندر, اور کلینکل یوٹیلیٹی یعنی کہ پریکٹسز میں بہت زیادہ پرابلمز آ رہے تھے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک نئی ڈائمینشنل اپروچ کو ایڈ کیا تھا, اور اس کے جو چینجز ہیں وہ یہی ہیں کہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے اس کو کمبائن پریویسلی سیپریٹ ڈائگنوزز, اس کو ایک سیپریٹ مطلب اس کے اندر اگر ہم ڈی ایس ایم کھولیں نا تو اس کے اندر آٹزم اسپیکٹرم کی نا کچھ کرائٹیریا دے ہوتے ہیں ABC, ان کے اندر بھی آگے سے کچھ جو ہے نا پوائنٹس انہیں دیے ہوتے ہیں کہ یہ ڈس آرڈر یا یہ ٹرم کے اندر یہ اس پرسن کے سمٹمز آ رہے ہوں گے, تو اس چیز کو ایک سیپریٹ ڈائگنوزز بول رہے ہیں وہ. پھر اس میں وہ کہتے ہیں کہ سبسٹانس ریلیٹڈ اور ایڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں, انکلوڈ گیمبلنگ ڈس آرڈرز, ان کے اندر ڈالا تھا جو جوا کھیلنے والے لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو ڈس آرڈرز آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈپریسو ڈس آرڈرز انکلوڈ ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن, یعنی کہ اگر ہم ڈپریشن کا کھولیں ڈی ایس ایم میں تو اسی کی ایک کیٹیگری ہے ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن, جو بڑی لانگ ٹرم تک جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے 2 سال تک, اس کو ڈستھائمیا بھی کہتے ہیں. ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ہے, ایک پرسسٹنٹ ہے ڈستھائمیا والا. اس کے بعد ان کا کرائٹیریا اور ان کے سارے جتنے فیکٹرز ہیں وہ ان کے اندر آئے تھے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو چینج میجر آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر نیورو ڈیولپمنٹل یا نیورو کوگنیٹیو ڈس آرڈر ہیں تو وہ ایک پوری ٹرمینالوجی ہے, اس کے اندر بہت سے ڈس آرڈرس کو کیٹیگرائز کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی ہیلپ ملی ہے تو آپ اسے لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ شیئر اٹ ان یور گروپس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.